نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وشبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی اور احادیث کی دیگر کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. معنی کیا ہے؟ 5 چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں. تم خوش نصیب ہو اگر تمہارے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی عطا کی ہوئی 5 چیزیں موجود ہیں. ان کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حیات کا
قبل موتک، ان میں سے ایک زندگی ہے، زندگی کے سانس ہے، زندگی کے ایام ہے، زندگی کے شب و روز ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. موت کب آنی ہے اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے. ان الموت یاتی بغتتاً، موت اچانک آتی ہے. موت میرے بھائیوں بڑھاپے میں بھی آتی ہے. کتنے ہی لوگوں کو موت نے جوانی میں دبوچ لیا، وہ اپنی جوانیوں میں قبر میں چلے گئے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو موت نے بچپن میں ہی پکڑ لیا، وہ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے. ان الموت یاتی بغتتاً، موت اچانک آتی ہے. حیاتک قبل موتک، آج آپ کے پاس زندگی ہے، آج زندگی کے لمحات ہیں، آج آپ کے پاس زندگی کے لمحے موجود ہیں، بس یہ تیرے پاس ہے. کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل کا کوئی علم نہیں ہے. کل ہمارا نام زندوں کی لسٹ میں ہونا ہے یا ہمارا نام مردوں کی لسٹ میں شامل ہو جانا ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں. شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان امیدیں دلاتا ہے. میرے بھائیوں شیطان جھوٹی آرزویں دلاتا ہے کہ ابھی وقت بڑا پڑا ہے، ابھی بہت وقت ہے. نہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال ہوا ای الناس خیر، اللہ کے رسول پوری انسانیت میں سے سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ای الناس خیر، بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کو اللہ لمبی عمر دے دے. من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی. صرف صحت تندرستی والی نہیں، ساتھ ایک لفظ آپ نے اور بولا ہے، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. وہ اپنی لمبی عمر کو اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ کرے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، ذکر و اذکار میں، نماز میں، تہجد میں، اشراق میں، روزوں میں، نوافل میں، وہ اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کر کے جائے. اس انسان کے کیا کہنے. خیر الناس من طال عمرہ، بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے دے. وحسن عملہ، صرف لمبی عمر نہیں، نیکیوں کی اللہ توفیق دے دے، نیکیوں کا اللہ اس کو موقع دے دے. توبہ تلہ والی زندگی ہو، پاکیزہ زندگی ہو، اللہ کی اطاعت والی زندگی ہو، 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی زندگی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کرنے والا ہو، قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، یہ بہترین انسان.
اور ایک اور شخص نے پوچھا، اس نے کہا ای الناس شر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان کون ہے؟ اچھے انسان کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، بہترین انسان کے تو اوصاف کا ہمیں پتہ چل گیا۔ بدترین انسان کسے کہتے ہیں، برا انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو۔ بدترین انسان کون ہے؟ من طال عمرہ وشر عملہ، جس کی عمر لمبی ہے عمل برے۔ جتنی لمبی اس نے عمر پائی ہوگی اتنے اس نے گناہ کیا۔ 60 سال اس کی عمر تھی، 70 سال اس کی عمر تھی، 80 سال اس کی عمر تھی، لیکن گناہوں والی تھی، بغاوتوں والی عمر تھی، سرکشی والی عمر تھی، اتنے ہی اس کے گناہ زیادہ۔ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ زندگی تو اس کے لیے مضر بن گئی۔ اس سے بہتر تھا وہ 55 میں فوت ہو جاتا، اس سے بہتر تھا وہ جوانیوں میں چلا جاتا، اس سے بہتر تھا وہ 20 30 50 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھ جاتا۔ 70 سال 80 سال اس نے زندگی پائی، لیکن گندی زندگی بسر گئی۔ یہ کائنات کا بدترین انسان ہے، لمبی عمر ہے، اعمال گندے ہیں۔ اللہ سے عمر مانگا کرو تو نیکیوں والی عمر مانگا کرو، اللہ سے عمر مانگا کرو تو صحت تندرستی والی عمر مانگا کرو۔ اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت جب آ جائے گی نا، پھر ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کا تو تب پتہ چلے گا۔ آج تو دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال فضولیات میں گزر گئے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کو پہنچنے والا ہے، کوئی 70 سال کو پہنچ چکا ہے۔ کم عمر ہے، 20 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، کہاں زندگی گزری ہے؟ اللہ رب العزت نے زندگی کا حساب لینا ہے، اپنے سامنے کھڑے کر کے اللہ نے پوچھنا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب۔ یہ نہیں کہا جائے گا 60 سال تیری زندگی تھی، ایک ایک سال کا حساب، ایک ایک مہینے کا، ایک ایک دن کا نہیں، ایک ایک لمحے کا حساب، لمحے کا۔ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر کتنے لمحات ہیں کوئی گن سکتا؟ ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لے گا، کہاں بسر ہوگا۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کا حساب دو۔ وشبابک قبل حرمک، دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کا حساب۔ وشبابک قبل حرمک، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے۔ ملک الموت نے جب پنجہ گاڑ دیا نا آ کے، اس وقت سمجھ آئے آج دنیا کی جو رنگینی ہے نا، آج دنیا کی جو ساج دھاج ہے، دنیا کی جو رونقیں ہیں، آج اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ میرے بھائیوں، غلط فہمی میں نہ رہنا، موت آئے گی اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ اس وقت کیا کہے گا؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایک لمحہ دے دے۔ اللہ سے رو رو کے ایک لمحہ مانگے گا۔ کون؟ جس نے 20 سال 30 سال 40 60 70 80 سال زندگی بسر کی،
تاش کھیلتے ہوئے، فیس بک چلاتے ہوئے، چوکوں چوراہوں اور ڈیروں اور مجلسوں میں محو گفتگو اس نے زندگی بسر کر لی۔ اب اللہ کو کیا کہتا ہے؟ ربی لولا آخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایک لمحہ دے دے۔ اللہ پوچھیں گے لمحے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، نیکیوں کے میدان میں اترنا چاہتا ہوں، نیکیوں کی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہوں، اللہ تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں، اللہ تیرے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، اللہ تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اب سجدہ کرنا چاہتا ہے، اب رکوع کرنا چاہتا ہے، اب میرے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اس میں سمجھنا تھا، کیا میں نے عمر نہیں دی تھی؟ وجاکم النذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بات نہیں کیا تھا؟ اس زندگی کو غنیمت جانے میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑا موقع دیا، میں اور آپ کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے بہت بڑا موقع دے دیا ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اللہ نے لٹا دی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیے ہیں۔ تفتح ابواب الرحمہ، آج رحمت کے دروازے کھول چکے ہیں میرے بھائیوں، ابواب المغفرہ، بخشش کے دروازے بھی اللہ نے کھول دیے ہیں، آ جاؤ۔ اللہ کا منادی، اللہ کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دے رہا ہے، ہر وقت ندا دے رہا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر وقت فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر، اور نیکیوں کی تلاش کرنے والے اور نیکیوں کی جستجو رکھنے والے، یا باغی الخیر، اور نیکیوں کے متلاشی، اقبل، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیاں کرنے کا موقع آ گیا ہے، توبہ کرنے کا موقع آ گیا ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کا وقت آ گیا ہے، یا باغی الخیر، آ جائے، اس وقت کو ضائع نہ کر، ان فرصتوں کے لمحات کو، ان عظیم دنوں کو، عظیم ایام کو، فضولیات میں، موبائل پہ اور ادھر ادھر ان کو ضائع مت کر دے۔ ایاماً معدودات، اللہ فرماتے ہیں یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ یا باغی الخیر، آجا، آگے بڑھو۔ اقبل کا مطلب ہے میدان مقابلہ میں آ جا، نیکیاں تو پہلے بھی کرتا ہوگا، نمازیں تو پہلے بھی پڑھتا ہوگا، تلاوتیں تو پہلے بھی کرتا ہوگا، ذکر و اذکار تو پہلے بھی کرتا ہوگا، لیکن آجا اقبل، اب مقابلے کا وقت آ گیا، آجا میدان میں اتر آ، آجا نیکیاں جمع کرنے کا وقت آ گیا ہے، نیکیاں اکٹھی کرنے کا وقت۔ روزے کی شکل میں نیکیوں کو اکٹھی کرو، روزے کی شکل میں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کا کردار اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے، مومن کو خوشیاں چڑھ جاتی ہیں، وہ بھولا نہیں سماتا، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، اس کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے، اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہے،
اس کے مطمع نظر نیکی ہوتی ہے، بس نیکی کی تلاش میں سب کچھ قربان کرنا پڑے وہ کر دیتا ہے، گھر بار اس کو لٹانا پڑے نیکیوں کے لیے وہ لٹا دیتا ہے، جنت کی تلاش میں جتنی بڑی قربانی پیش کرنی پڑے وہ کر دیتا ہے۔ مومن تو میدان جہاد میں اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے اتر پڑتا ہے، کس لیے؟ نیکی کی تلاش میں۔ یا باغی الخیر، او نیکیوں کو تلاش کرنے والے آ جا۔ یہ اللہ کا منادی، اللہ کا ندا دینے والا پورا رمضان وہ ندا دیتا رہتا ہے، آ جا فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کرو نیکیوں میں۔ میں سب سے زیادہ قرآن مکمل کروں، ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کروں، وہ 1 پارہ پڑھتا ہے میں 2 پارے پڑھوں، وہ 3 پارے پڑھتا ہے میں 4 پارے پڑھوں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائیں۔ مومن آدمی کو تو خوشیاں چڑھی ہوتی ہیں۔ ما تعالی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہوتا، اور کسی مسلمان کو اس مہینے سے زیادہ اور کسی مہینے میں خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں، جو منافق ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں، ان پر مصیبت آ جاتی۔ ما آتا علی المنافقین شر، منافقوں کے لیے رمضان سے زیادہ بدترین مہینہ کوئی نہیں۔ گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں، مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ بڑا عظیم مہینہ آ گیا میرے بھائی، اللہ فرماتے آ جا۔ مومن اس مہینے کو روزوں کے ساتھ بسر کرتا ہے، روزہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں۔ میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں تو سگریٹوں کا عادی ہوں، میں تو پورا دن میں نہیں رہ سکتا۔ نہیں، مومن انسان کا کردار رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو اللہ سے مانگ مانگ کے رمضان لیا ہوتا ہے، مانگ مانگ کے۔ 6 مہینے پہلے مومن کی دعائیں ہوتی ہیں، 6 مہینے پہلے، اللہ رمضان تک مجھے زندہ رکھنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ مومن کی تہجد کی دعائیں، سجدے کی دعائیں یہ ہوتی ہے، اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں ڈال دے۔ کیا مطلب؟ میری زندگی میں برکت ڈال۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رجب میں فوت ہو جاؤں، شعبان میں فوت ہو جاؤں، اللہ میری عمر میں برکتیں ڈال دے۔ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، رمضان تک مجھے زندہ رکھ۔ یہ مومن کا کردار ہے، وہ تو دعائیں کرتا ہے، اس نے اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کی فرض نمازیں چھوڑ دے، فجر کی نماز چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، عظیم ترین عبادت روزہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، صحیح البخاری اٹھا کے دیکھے، تاجدار انبیاء نے کہا تھا، ناطق وحی نے کہا تھا، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا تھا، من صام رمضان، زندگی بھر روزے نہیں نہ رکھ سکتا، ٹھیک ہے نہ رکھے، صرف رمضان کے روزے رکھ لے، صحیح طرح ان کے صحیح حقوق کو ادا کر دے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، شرک نہ کرتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، و احتسابا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف رمضان کے روزے جو مسلمان رکھ لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔
یہ ہے فتحت ابواب المغفرہ، بخشش کے دروازے اللہ نے کھول دیے، رحمتوں کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں، رحمت متوجہ ہے، رحمت جستجو میں ہے، ہمارے اٹھنے کی دیر ہے، کھڑے ہونے کی دیر ہے، اندر ذوق اور جذبہ پیدا کرنے کی دیر۔ جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے نا، ایک اللہ کی رضا کے لیے جو ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں ایک روزے کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے جب یہ حدیث سنی، اس نے پھر رمضان ہی نہیں، اس نے پوری زندگی اپنی روزوں میں بدل دی۔ لوگوں نے اس کے گھر میں کبھی دن کے وقت آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے کہ اس کو تو نیکی کا موقع ملے، وہ تو اس جستجو میں ہے۔ سب سے بڑا عمل روزہ ہے میرے بھائیوں، روزہ جو ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تقاضے کیا ہیں؟ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں سے کسی ناجائز چیز کو، اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہیں دیکھنا۔ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں سے اللہ رب العزت کی حرام کردہ آواز نہیں سننی، گانے نہیں، موسیقی نہیں، آنکھوں سے فلمیں نہیں دیکھنی، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان سے غیبتیں اور چغلیاں نہیں، چگتے نہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، جو رمضان کے اندر ذکر کی عادت بنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کے پیمانے جاری کر دیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، یہ آسان ترین جملے ہیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے۔ حرام کردہ چیز کو پکڑنا نہیں، حرام کردہ چیز کی طرف پاؤں سے چل کے جانا نہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ تقاضے پورے نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں۔ رب صائمن، سنن نسائی میں رب صائمن، کتنے ہی روزے رکھنے والے، کتنے ہی روزے رکھنے والی عورتیں کل قیامت کے دن بڑی امیدیں لگائے ہوئے آئیں گی، بڑی آرزویں لے کر آئیں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ لیس لہم الا الجوع، انہیں پتہ چلے گا ہمیں تو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ گالیاں دیتے رہے، زبان سے غیبتیں کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے، اپنی آنکھوں سے ناجائز چیزوں کو دیکھتے رہے، کانوں سے ناجائز چیزوں کو سنتے رہے، بیکار کیا روزہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا، جو غلط بات زبان سے نکالنا نہیں چھوڑے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ عظیم عبادت ہے جس کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ایک مہینہ ہی تو ہے، پابندی نافذ کرو اپنے اوپر، اپنے آپ کو پابند کرو، باندھو اپنے نفس کو، اس کو نکیل ڈالو، مجاہدہ کرو، اس کو جیل میں ڈال دو اپنے آپ کو، زبان کو لگام دے دو، اپنی آنکھوں کو کا استعمال صحیح کر لو، کانوں کا استعمال صحیح کر لو۔ مومن کا رمضان روزوں سے گزرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ گھر میں چھپ چھپا کے کھانے کھائے روزے نہ رکھتا ہو۔ مومن کا رمضان روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتا ہے،
कुरान की तिलावत में मोमिन मसरूफ रहता है। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्दी यौमल क़ियामा, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, अस्सियाम वल कुरान, रोजा और कुरान दोनों इकट्ठे आएंगे। इनकी आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, इनकी दोस्ती है, इनका आपस में प्यार है। कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में रोजा भी आएगा, कुरान भी आएगा, दोनों इकट्ठे आएंगे। ताल्लुक क्यों है इनका दोनों का? शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने रमजान के महीने में कुरान के नज़ूल का आगाज किया था, तो वो रमजानुल मुबारक था। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द, ये दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। बंदे को लेकर अल्लाह के दरबार में जाएंगे, एक हाथ रोजे ने पकड़ा होगा और एक हाथ कुरान ने पकड़ा होगा। अल्लाह की कसम, क्या कहने उस शख्स के कि जो कुरान के हाथ में हाथ डाल के कल क़यामत के दिन चल रहा होगा, जो रोजे के हाथ में हाथ डाल के कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में लाया जा रहा होगा, उसकी अजमतों, उसकी रिबतों और उसकी शानो शौकत के क्या कहने होंगे। रोजा और कुरान बंदे को लेके अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेंगे, ऐ कुरान, ऐ रोजा, क्या चाहते हो? पहले रोजा बोलेगा, रोजा कहेगा, या रब्बी, ये तेरा बंदा है, अल्लाह इसने मेरे साथ सही ताल्लुक कायम किया था, मनातुहु ताम व शराब, मैंने इसको दिन को खाने पीने नहीं दिया, रोके रखा मैंने इसको। अल्लाह पूछेंगे क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसकी सिफारिश के लिए आपके दरबार में हाजिर हुआ हूं, इसको जन्नत में दाखिल करवाना चाहता हूं। अब ये आवाज खामोश होगी तो इतने में कुरान बोलेगा। कुरान, अल्लाह पूछेंगे कुरान से, तू क्या चाहता है? अल्लाह ये मुझे खड़ा होकर सुनता रहा, क्या में मेरी तिलावत करता रहा, तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसको जन्नत में लेके जाना चाहता हूं। फायुशफ़ाअन, अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आएगा? फायुशफ़ाअन, अल्लाह फरमाएंगे जाओ पर ले जाओ इसको। दोनों उसको पकड़ के जन्नत में ले आएंगे। मोमिन के सामने ये अज़मतें हैं, मोमिन के सामने ये फजाइल है, मोमिन के सामने आला किस्म की जन्नत दिखाई दे रही है, जन्नत के बागात है। हमारे जो सलाफ थे, सहाबा कराम थे, वो क्या करते थे? कान सलफ़ु सहले इज़ा जा रमजान, जब रमजान आ जाता, दाखिलुल मस्जिद, वो मस्जिद में बैठते, अपना ज्यादा वक्त मस्जिदों में बसर करते थे, बस जरूरत के मुताबिक बाहर निकलते, फिर मस्जिदों में आ जाते। जालसू व कराल कुरान, कुरान पढ़ते रहते, कुरान पढ़ते रहते। हत्ता कि कितने मुहद्दिसीन हैं जिनकी जिंदगियां हदीस पढ़ाते हुए बसर हुई, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हुए बसर हुई। जाओ उनकी जिंदगियां पढ़ के देखो, जब रमजान का महीना आता वो कुतुबे हदीस को बंद कर देते थे, वह अकबलू अलल कुरान, वो कुरान पर मुतवज्जे हो जाते। हदीस पढ़ना पढ़ाना बंद, हालांकि वो भी इबादत है। पूछा जाता हदीस क्यों नहीं पढ़ाते? कहते ये हदीस पढ़ाने का महीना नहीं, ये कुरान पढ़ने का महीना है। शहरुल कुरान, ये कुरान की तिलावत का महीना है, ये हदीस पढ़ने पढ़ाने का महीना नहीं है। हम कहते हैं हम फेसबुक चलाने का महीना समझते हैं, मैच खेलने का महीना समझते हैं, हाँ, मैदानों को आबाद करने का महीना हम समझते हैं, डेरों और अड्डों और चौराहों को आबाद करने का महीना हम समझते हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी में कोई किस्मत वाला ही होगा जिसकी जिंदगी में दोबारा रमजान आएगा। मोमिन कैसे बसर करता है अपना रमजान?
روزے رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، مومن صدقات و خیرات کرتے ہوئے. یہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے، یہ صدقے کا مہینہ بھی ہے. مومن کا یہ مہینہ صدقے میں بسر ہوتا ہے، صدقے میں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل المومن یوم القیامت صدقاتو. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، مومن کا دیا ہوا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. وہ صدقے میں، صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ صدقے کا مہینہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے صدقہ کرنے کے لیے پہلے سے دولت اکٹھی کرنا شروع ہو جاتے تھے. صرف رمضان میں صدقہ کرنے کے لیے. رمضان کا آغاز ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ اس انداز سے کرتے، اس انداز سے صدقہ کرتے کہ تیز آندھی، تیز طوفان جو درختوں کو اکھیڑ دیتا ہے، یہ میرے پیغمبر کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے پیغمبر صدقے سے رمضان کو بسر کرتے. بڑا عظیم عمل ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. میں جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں، تم اس سے بچنے کی کوشش کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کیسے بچے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر جہنم سے بچو. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو علیحدہ خطبہ دیا. آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، تمہاری کثرت تھی، جہنم میں تم زیادہ تھی. ایک عورت پکار اٹھی، اللہ کے رسول کیوں، ہماری کثرت کیوں تھی؟ فرمایا تکسرن اللعنہ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تم لان تان بہت کرتی ہو، تم غیبتیں بہت کرتی ہو، تم چگلیاں بہت کرتی ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خاندوں کی ناشکری ہو. پھر آپ نے فرمایا صدقہ کرو، تصدقنا، صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو. آج ہی میں نے پڑھا سیدہ عائشہ نے ایک لونڈی خریدی. جب وہ گھر میں آ گئی، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا. جبریل نے آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس لونڈی کو گھر سے نکال دو. عائشہ کو کہو اس کو نہ رکھے، اس کو نکال دے. انہا من اہل النار، یہ لونڈی جہنمی ہے، اس کو نکال دو. سیدہ عائشہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے حکم دیا ہے اس لونڈی کو تم نکال دو. حضرت عائشہ نے اسے الوداع کیا اور اسے کچھ کھجوریں دے دی. وہ کھجوریں لے کر باہر نکلی تو ایک سائل، ایک مسکین آیا، ایک غریب آیا. اس نے ایک کھجور کھا رہی تھی، آدھی کھا چکی تھی. ایک سائل نے سوال کیا، اس نے آدھی کھجور اس کو صدقہ دی تھی. بس صدقہ کر کے آگے بڑھی ہے. اللہ نے آسمان سے جبریل کو پھر بھیج دیا. جبریل پھر آ گئے. اللہ کے پیغمبر کے بعد جبریل پھر پہنچ گئے. آقا، اللہ نے فرمایا اس لونڈی کو واپس لاؤ. اللہ نے اس لونڈی کو واپس لانے کا حکم دیا. اس کو گھر میں رکھو. کیوں؟ انہا من اہل الجنہ، وہ تو جنتی ہے. وہ خاتون اس وقت جہنمی تھی، وہ لونڈی اس وقت جہنم کے اندر تھی، اب وہ جنتی ہو گئی ہے. عائشہ کو کہو اس کو اپنے پاس رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. اس لونڈی کو واپس لایا گیا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. بھلے 1 روپیہ خرچ کرو، 1 روپیہ. قیامت کے دن کتنے ایسے ہوں گے جو 1 روپیہ صدقہ کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، 1 روپیہ صدقہ کرتے تھے. صحابہ کا درہم علی 100,000 درہم، 1,00,000 روپے خرچ کرنے والے سے زیادہ اجر لے جائیں. 1 روپیہ صدقہ کرنے والا، کم از کم 1 روپیہ جیب میں ڈال کے آیا کرو.
कम से कम और कुछ नहीं, 1 रुपया लेकर आया करो और गले में डाल के जाओ, या राह गुजरते किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को 1 रुपया ही दे दो। सदके से अपनी सुबह किया करो, सदके से अपनी शाम किया करो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकिरु बिस्सदका, सदके के साथ सुबह किया करो, फइन्न सदका रद्दल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है। वो खातून जो अपने बच्चे को लेकर सफर में निकल रही थी, सही इब्ने हिब्बान में, वो रास्ते में बैठी कज़ाए हाजत के लिए, अपना बेटा उसने बिठा दिया, एक भेड़िया आया, उसके बच्चे को उठा के भाग गया। वो दीवाना वार उसके पीछे दौड़ी, नींद पागल हो चुकी थी, इब्नी इब्नी, मेरा बेटा मेरा बेटा। भेड़िए ने उसके बच्चे को छोड़ दिया, उसने आगे बढ़ के दौड़ते हुए जाके जब अपने बच्चे को सीने से लगाया, गैबी आवाज आई। वो आवाज क्या थी? हाज़िही लुकमतुन बिलुकमतिन खातून, तेरा बेटा भेड़िए का एक लुकमा था, ये तुझे वापस मिला है क्योंकि तूने घर से निकलते हुए एक लुकमा मस्कीन को सदका किया था। लुकमतुन बिलुकमतिन, ये लुकमे के बदले में लुकमा मिला। आज मैंने एक रिवायत पढ़ी है, इमाम शुकानी अपनी किताब तालुल बदर में लाए हैं कि जिम्मेदार था, किसान था, बड़ा नेक था, सदका तो खैरात बड़ा करता था, इतना सदका करता था, मस्जिदें बनाता था, और बिलखुसूस मस्जिदों की जो लाइटिंग होती थी ना, उसका वो अकेला बंदोबस्त करता था। उसने क्या रखा था, मस्जिदों में जब भी किसी लाइट की जरूरत हो, उसकी लाइट का बंदोबस्त मैं करूं। एक उसका यह अमल था। दूसरा, वो अजनबियों और मुसाफिरों को, दीन के तालिब इल्मों को वो खाने का बंदोबस्त करता था, अजनबी और मुसाफिरों के लिए खाना बनाता था, यह उसका वसफ था। यमन का वो बासी था, यमन में कैद साली आ गई, ऐसी कैद साली आई कि नहरें भी खुशक होगी, कुओं का जो पानी था ना वो भी नीचे चला गया। वह अपनी जमीन और अपने खेतों खलियान और बागों को सैराब करता था, लेकिन वो पानी नीचे चला गया, खुशक हो गया। उसने अपने बेटों को लेकर कुएं की खुदाई शुरू कर दी, खुद कुएं में उतरा, खोदता गया, गहराई में जा रहा है कि पानी निकले, गहराई में जाता जाता इतना गया कि उस कुएं की जो दीवारें थी ना, वो सारी उसके ऊपर गिर गई, नीचे आ गया। उसके बेटे कोशिश करके भी किसी तरीके से निकाले, लेकिन ना निकाल पाए। उन्होंने समझा हमारा बाप फौत हो गया, बस उन्होंने उस कुएं को उसकी कब्र बना दिया कि बस यही उसकी कब्र। लेकिन वो फौत नहीं हुआ था, वो जिंदा था। कुएं के अंदर जब वो दीवारें गिरी थी, तो एक बहुत बड़ी लकड़ी वो भी गिरी थी, बस उस लकड़ी ने ईंटों को रोक दिया, वो उसके नीचे उसको बैठने की जगह मिल गई। उसकी औलाद मायूस हो गई थी। अब वो अंधेरे कुएं में था, बिल्कुल अंधेरा, लेकिन उसने क्या देखा, यकायक अचानक उसके सर पर रोशनी हो गई, चांद की तरह उसकी वो जगह रोशन हो गई, और उसे आवाज आई, जो तू मस्जिदों में लाइटों का बंदोबस्त करता था ना, उसके बदले में तुझे रोशनी मिल गई। और उसके खाने का भी बंदोबस्त, उधर उसके सामने खाना आ जाता था। उसे आवाज दी गई, ये जो तू गरीबों मस्कीनों को, दीन के तालिब इल्मों को जो तू खाना खिलाता था, उसके बदले में तेरे रिज़्क़ का अल्लाह ने बंदोबस्त किए।
وہ کب تک رہا؟ 7 سال تک، 7 سال تک زندہ رہا۔ 7 سال کے بعد اس کے بیٹوں نے کہا کنواں کھودتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نیا کنواں کھودنے کے لیے انہوں نے کھدائی شروع کی۔ اس کنویں کی طرف ایک موری کھل گئی، دیکھا تو اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کہ یہ روشنی کیا ہے؟ وہ آگے گئے تو ان کا بیٹا، ان کا باپ بیٹھا، انہوں نے نکالا۔ 7 سال بعد وہ نکلا، 7 سال اس نے سارا قضیہ بیان کیا۔ اللہ نے میری روشنی کا بندوبست بھی کر دیا تھا، اللہ نے میرے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ دنیا کی مصیبتوں کا بھی علاج ہے، پھر قبر روشن کیوں نہیں ہوگی؟ قبر روشن کیوں نہیں ہوگی؟ اور قبر میں جنت کی طرف موری کیوں نہیں کھلے گی؟ تو میرے بھائیو، صدقات و خیرات کے ساتھ اپنا رمضان بسر کرو۔ تو یہ ہماری عبادات ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو، صدقات و خیرات ہو، قیام اللیل، قیام اللیل سے سستیاں نہ کرو۔ 1 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے میرے بھائیو، صرف 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹہ آپ کو کھڑا، وہ بھی کھڑا نہیں، کبھی آپ رکوع میں ہوں گے، کبھی آپ سجدے میں ہوں گے۔ دیکھو نا، آپ بیر بھی تو کھڑے، 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں لوگ، اتنی دیر کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ رویا کرو، اپنی قسمتوں میں رویا کرو، اللہ توفیق اللہ نے سلب کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا قیام کر لیا، چلو زندگی بھر تہجدیں نہیں پڑھ سکا، صرف رمضان کا قیام کر لے، رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک صاحب بھی نہیں ہوتی اللہ کے بندو، اپنی جوانیوں کو غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانیاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے بسر کرو۔ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تو راتوں کو کم سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سجدوں اور قیام میں اپنے راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ چند دن ہیں، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کی تلاش کرنے والے آ جا، یا باغی الشر اقصر، اور گناہوں کے پیچھے دوڑنے والے اب گناہ کرنے کا وقت نہیں، گناہ کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، گناہوں کو ترک کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا کرے، جذبے پیدا کرے، اللہ ہمارے اندر عبادت کے ذوق پیدا کرے، عبادت کے شوق پیدا کرے، اللہ ہمیں لگن لگا دے، اللہ ہماری دلچسپی پیدا کر دے عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔